بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَأَنَّهُ جواب سوال یذکر ہاہنا، یعنی مصنف نے جو یہ کہا کہ ایجاب کے لیے ضروری ہے کہ موضوع موجود ہو، خواہ موجود محقق ہو یعنی حقیقتاً خارج میں موجود ہو، یا موجود مقدر یعنی اس کا وجود فرض کر لیا گیا۔ چنانچہ قضیہ خارجیہ میں موضوع موجود محقق ہوتا ہے اور قضیہ حقیقیہ میں موضوع موجود مقدر ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے شارح نے کہا کہ بیان فرق میں اس کا کوئی دخل نہیں، اس تفصیل کی ضرورت نہیں، پھر آخر لائے کیوں اس تفصیل کو جب ضرورت نہیں ہے؟ وہ خواہ یاد کرنے والا کام بھی بڑھ گیا اس کے لانے سے، کام بڑھ گیا نا، اتنا اور یاد کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی سوال کا جواب ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کہا کہ ایجاب کے لیے موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، تو اس وجود سے آپ کی کیا مراد ہے؟ موضوع کا خارج میں موجود ہونا ضروری ہے یا مطلق طور سے وجود موضوع چاہیے؟ کیا مراد ہے آپ کی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایجاب کے لیے موضوع کو خارج میں موجود ہونا ضروری ہے، تو اس صورت میں قضیہ خارجیہ تو صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں موضوع خارج میں موجود ہوتا ہے، لیکن قضیہ حقیقیہ صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ قضیہ حقیقیہ میں حکم صرف انہی موضوعات میں منحصر نہیں ہوتا جو خارج میں موجود ہوتے ہیں، بلکہ ان افراد پر بھی حکم ہوتا ہے جن کا وجود محض فرضی ہوتا ہے، مقدر الوجود ہوتے ہیں۔ تو اگر وجود موضوع سے آپ کی مراد ہے کہ موضوع خارج میں موجود ہو، تو اس صورت میں قضیہ خارجیہ تو صحیح ہو جائے گا، لیکن قضیہ حقیقیہ صادق نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ فَكَأَنَّهُ جواب سوال یذکر ہاہنا، تو گویا یہ ایک سوال کا جواب ہے جو یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے، وَيُقال، اور یہ کہا جاتا ہے، إِنَّ عَنَيْتُمْ بِقَوْلِكُمْ الْإِيجَابُ يَسْتَدْعِي وُجُودَ الْمَوْضُوعِ، اگر آپ کے قول الْإِيجَابُ يَسْتَدْعِي وُجُودَ الْمَوْضُوعِ یعنی ایجاب موضوع کے وجود کو چاہتا ہے، اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ ایجاب خارج میں وجود موضوع کو چاہتا ہے، یعنی ایجاب کے لیے ضروری ہے کہ موضوع کہاں موجود ہو؟ خارج میں۔ فلا يصدق الموجبۃ الحقیقیۃ اصلا، تو موجبہ حقیقیہ بالکل صادق نہیں آئے گا۔ لأن الحکم فیہا لیس مقصورا علی الموضوعات الموجودہ فی الخارج، اس لیے کہ قضیہ حقیقیہ میں حکم صرف انہی موضوعات پر منحصر نہیں ہوتا ہے جو موضوعات خارج میں موجود ہوتے ہیں، بلکہ ان پر بھی حکم ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ
ان افراد پر بھی حکم ہوتا ہے جو مقدرۃ الوجود ہوتے ہیں، یعنی جن کا وجود محض فرضی ہوتا ہے۔ وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ أَنَّ الْإِجَابَ يَسْتَدْعِي مُطْلَقَ الْوُجُودِ، اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ایجاب مطلق وجود کو چاہتا ہے، اگر آپ کی مراد ہے کہ ایجاب مطلق وجود کو چاہتا ہے، تو اب اس میں موجبہ ہی کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ سالبہ بھی تو مطلق وجود کو چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف موجبہ مطلق وجود کو چاہتا ہے، بلکہ سالبہ بھی مطلق وجود موضوع کو چاہتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر کسی شے سے کسی شے کا سلب کیا جائے تو جس شے سے سلب ہو رہا ہے کسی بھی شکل میں اس کا بھی تصور ذہن میں آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جیسے آپ یہ کہیں، خود اپنے بارے میں کہیں کہ میرے بیٹے کو منطق سمجھ میں نہیں آتی، اپنے بارے میں نہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے بیٹے کو منطق سمجھ میں نہیں آتی، یہ آپ نے کہا، یعنی اپنے بیٹے سے آپ نے منطق سمجھنے کی نفی کی، یا آپ اس طرح سے ذہن ہی میں تصورات کرتے رہیے کہ میرا بیٹا منطق نہیں سمجھتا ہے، میرا بیٹا بائک نہیں چلا پاتا ہے، میرا بیٹا یہ نہیں کر پاتا ہے، وہ نہیں کر پاتا ہے، آپ خیالی پلاؤ بناتے رہے۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو کسی نہ کسی شکل میں اس بیٹے کا کچھ تصور ذہن میں آئے گا کہ نہیں؟ ہاں، آئے گا کہ نہیں تصور؟ کسی نہ کسی شکل میں آئے گا نا؟ یا چلیے وہ بھی چھوڑ دیجئے، ایک شخص جو دنیا سے چلا گیا، جن کو آپ نے دیکھا بھی نہیں، ان کو آپ نے دیکھا نہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلا گیا، آپ اس کے تعلق سے کوئی حکم لگائیں، مثلاً یہ کہیں، فرض کیجئے کہ یہ جو صاحب متن ہے یعنی کاتبی قزوینی، تو آپ نے کہا کہ کاتبی قزوینی یہ عالم نہیں، کیا آپ نے کہا؟ کاتبی قزوینی عالم نہیں، عالم دین نہیں، خالص منطقی ہے، عالم دین نہیں۔ تو عالم دین ہونے کی جو آپ نے نفی کی، تو کسی نہ کسی شکل میں کاتبی قزوینی کا تصور ہوگا کہ نہیں؟ ہاں، یا آپ داستانیں پڑھتے ہیں تو جس وقت آپ کوئی داستان پڑھتے ہیں، کوئی واقعہ پڑھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے پڑھتے وقت کہ سارا واقعہ آپ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا محسوس؟ ہاں، حالانکہ وہ چیز معدوم ہے، پھر بھی تصور ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ صرف حکم ایجابی ہی کے لیے وجود موضوع مطلق وجود موضوع درکار ہے، بلکہ حکم سلبی کہیں لگایا جائے تو وہاں پر بھی موضوع کا تصور کسی نہ کسی شکل میں ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں،
اب آپ نے اپنے بیٹے سے کوئی حکم سلبی کر دیا تو اپنے بیٹے کا تصور ہو رہا ہے کہ نہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، اس شکل کا ہوگا کہ نہیں تصور؟ تو اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ حکم ایجابی مطلق وجود موضوع کو چاہتا ہے تو اس میں ایجابی کی تخصیص نہیں بلکہ سالبہ کے لیے مطلق وجود موضوع درکار ہے، اس لیے کہ وہاں پر بھی یہ ضروری ہے کہ موضوع کا تصور کسی نہ کسی شکل میں ہو جائے، موضوع کا تصور کسی نہ کسی شکل میں ہو جائے۔ وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ ان الایجاب یستدعی مطلق الوجود، اور اگر اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ ایجاب مطلق وجود کو چاہتا ہے، فالصالبۃ ایضا تستدعی مطلق الوجود، تو صالبہ بھی مطلق وجود کو چاہتا ہے، لأن المحکوم علیہ لا بد ان یکون متصورا بوجہ ما، اس لیے کہ محکوم علیہ یعنی جس پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے کسی نہ کسی طور سے اس کا بھی تصور ضروری ہوتا ہے، بلکہ غیر ارادی طور سے بھی تصور ہو جاتا ہے۔ آپ پرانی داستانیں آپ پڑھتے ہوں گے تو، اور کوئی واقعہ آپ پڑھتے ہوں گے جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیسے بیت المقدس فتح کیا، آپ وہ پوری داستان آپ پڑھتے ہوں گے تو ایسا لگتا ہے کہ سارا منظر آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ موضوع خارج میں موجود نہیں ہے، محکوم علیہ خارج میں نہیں، تب بھی ذہن میں تصور ہو رہا ہے۔ تو جہاں تک مطلق وجود موضوع کی بات تو اس میں ایجابی کی تخصیص نہیں ہے بلکہ سالمہ میں بھی مطلق وجود موضوع درکار ہے، کیونکہ محکوم علیہ یعنی جس پر کوئی حکم لگایا گیا ہے اس کا تصور کسی نہ کسی طور سے ہوتا ہے ذہن میں۔ بتائیے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے سمجھ میں بات۔ لأن المحکوم علیہ لا بد ان یکون متصورا بوجہ ما، اس لیے کہ محکوم علیہ کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طور سے اس کا تصور ہو۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِالسَّلْبِ، اگرچہ حکم کیسا ہے؟ سلبی۔ فلا فرق بین الموجبۃ والسالبۃ فی ذلک، تو اس بارے میں یعنی مطلق وجود موضوع میں موجبہ اور سالبہ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارا جو یہ کلام ہے کہ ایجاب کے لیے موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، اس میں ہم اتنا پھیلاؤ نہیں رکھتے ہیں کہ آپ یہ سب بات کریں کہ مطلق وجود موضوع تو سالبہ کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ ہماری یہ گفتگو صرف دو معیار پر یعنی دو راستوں پر ہماری گفتگو، ایک حقیقیہ اور ایک خارجیہ، بس انہی دونوں کے لحاظ سے ہماری گفتگو۔ اب اگر بیچ میں کوئی تیسرا راستہ پیدا ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ قضیہ حقیقیہ ہوگا یا خارجیہ ہوگا۔ اگر قضیہ خارجیہ ہے تو موضوع کا خارج میں موجود ہونا ضروری ہے، اور اگر قضیہ حقیقیہ ہے تو موضوع کا مقدر الوجود ہونا ضروری ہے۔ اب باقی آپ نے جو صورت پیش کی ہے سالبہ والی، وہ نہ حقیقیہ میں سے ہے نہ خارجیہ میں سے، اس لیے ہماری بحث سے خارج۔ ہماری بحث صرف دو چیزوں سے، حقیقیہ اور خارجیہ سے، تو جو ان کے معیار پر اترے گا ہم اس کو لیں گے، اور جو ان دونوں معیار میں سے کسی میں پر نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔
سمجھ میں آیا جواب کہ نہیں؟ ہاں، ہم نے اپنا جو ایک معیار بنا لیا ہے، جو اپنا ایک ضابطہ ہم نے بنا لیا ہے، گفتگو ہماری اسی کے تعلق سے ہوگی۔ اب ہمارے اس ضابطے سے باہر اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں کوئی اس سے مطلب نہیں۔ تو ہم نے یہاں دو راستے ذکر کیے ہیں، ایک حقیقیہ اور ایک خارجیہ۔ اگر قضیہ خارجیہ ہے تو وہاں حکم ایجابی کے لیے ضروری ہے کہ موضوع خارج میں موجود ہو، اور اگر قضیہ حقیقیہ ہے تو حکم ایجابی کے لیے وہاں یہ ضروری ہے کہ موضوع کا وجود مقدر ہو، فرض کر دیا گیا۔ اب باقی آپ نے سالبہ والی جو صورت پیش کی ہے کہ سالبہ میں بھی موضوع کا تصور، محکوم علیہ کا تصور ضروری ہے، تو وہ ہماری بحث سے خارج ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ سمجھ گئے؟ فاجابہ بِأَنَّ کلامنا لیس الا فی القضیۃ الخارجیۃ والحقیقیہ۔ تو جواب یہ دیا کہ ہمارا کلام صرف قضیہ خارجیہ اور حقیقیہ میں، لا فی مطلق القضیہ، نہ کہ مطلق قضیہ میں، علی ما سبقت الاشارۃ الیہ، جیسا کہ اشارہ بھی اس کی طرف ہو چکا ہے۔ فالمراد بقولنا ان الاجابہ یستدعی وجود الموضوع، تو ہمارے اس قول کی ایجاب وجود موضوع کو چاہتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان الموجبۃ ان کانت خارجیۃ یجب ان یکون موضوعها موجودا فی الخارج محققا، کہ موجبہ اگر قضیہ خارجیہ ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا موضوع حقیقتاً خارج میں موجود ہو، اس کا موضوع حقیقت میں خارج میں موجود ہو۔ وَإِنْ كَانَتْ حَقِيقِيَّةً، اور اگر قضیہ حقیقیہ ہو، یجب ان یکون موضوعها مقدر الوجود فی الخارج، تو یہ ضروری ہے کہ اس کا موضوع خارج میں مقدر الوجود ہو، یعنی اس کا وجود فرض کر لیا گیا، مان لیا گیا۔ وَالسَّالِبَةُ لا تستدعی وجود الموضوع علی ذلک التفصیل، اور اس تفصیل کے مطابق سالبہ وجود موضوع کو نہیں چاہتا، یعنی جو تفصیل ہم نے حقیقیہ خارجیہ کی ذکر کی ہے، اس تفصیل کے لحاظ سے سالبہ وجود موضوع کو نہیں چاہتا، بلکہ اگر اس میں وجود موضوع کی ضرورت ہے تو ان دونوں تفصیل سے باہر ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ فظہر الفرق وانتفى الاشکال، تو دونوں کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا اور اشکال بھی منتفی ہو گیا۔ وذالک کلہ اذا لم یکن الموضوع موجودا، اور یہ اس وقت ہے جبکہ موضوع موجود نہ ہو، یعنی یہ سارا فرق جو بیان ہوا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ موضوع موجود نہ ہو، لیکن اگر موضوع موجود ہو تو اس وقت موجبہ معدولۃ المحمول اور سالبہ بسیطہ ان دونوں کے درمیان تلازم ہوگا، ان دونوں کے درمیان تلازم ہوگا۔ مثلا وہ جا جو خارج میں موجود ہے، اس سے اگر با کا سلب کیا جائے، یعنی کہا جائے کہ جا لیسا با، جا با نہیں، تو یہ سالبہ بسیطہ ہے۔ جب اس سے با کا سلب کیا جائے، یہ کہا جائے کہ جا لیسا با، جا لیسا با نہیں، یہ ترجمہ کرنا کہ جا با نہیں، کیا کہا؟ جا با نہیں، تو جا سے جب با کا سلب کر دیا گیا تو یہ سالبہ بسیطہ ہو گیا۔ اب یہ بتائیے کہ جب جا سے با کا سلب ہو گیا، با کی نفی کر دی گئی، یعنی وہ با نہیں ہے، تو جا کے لیے با ہونا ثابت ہوا یا لا با ہونا ثابت ہوا؟
جا کے لیے با ہونا ثابت ہوا کہ لا با ہونا ثابت ہوا؟ کیا ہونا ثابت ہوا؟ ہاں، جب کہا کہ جا با نہیں ہے تو یہ کہا جائے گا کہ جا با ہے یا جا لا با ہے؟ کیا کہا جائے گا؟ جا لا با۔ اب جیسے یہ کہا گیا کہ شمس العارفین عارف نہیں ہے، یہ کہا شمس العارفین عارف نہیں ہے، یعنی عارف ہونے کا سلب کیا گیا، عارف ہونے کا سلب کیا گیا۔ تو شمس العارفین کے لیے عارف ہونا ثابت ہوا یا لا عارف ہونا ثابت ہوا؟ کیا ہونا ثابت ہوا؟ لا عارف ہونا۔ تو یہ کہا گیا کہ شمس العارفین لا عارف ہے، شمس العارفین لا عارف، اور یہ ہے موجبہ معدولۃ المحمول۔ یہ کیا ہے؟ موجبہ معدولۃ المحمول۔ تو موضوع اگر موجود ہے تو اس وقت سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولۃ المحمول دونوں میں تلازم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر دونوں صادق آ رہے ہیں، سالبہ بسیطہ بھی اور موجبہ معدولۃ المحمول صادق ہے نا دونوں۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْجُودًا، لیکن موضوع جب موجود ہو تو موجبہ معدولۃ المحمول اور سالبہ بسیطہ متلازمتان، دونوں کے درمیان تلازم ہے۔ لِأَنَّ جَاءَ الْمَوْجُودُ إِذَا سُلِبَ عَنْهُ الْبَاءُ، اس لیے کہ وہ جا جو موجود ہے جب اس سے با کا سلب کیا گیا، یثبت لہ اللابا، تو اس کے لیے کیا ثابت ہوا؟ لابا۔ وبالعکس، اور اس کے برعکس بھی، یعنی جب اس کے لیے لابا ثابت ہوگا تو با اس سے ثابت نہیں، اس کے لیے نہیں ثابت ہوگا بلکہ با کا سلب ہوگا۔ جب کہا گیا کہ شمس العارفین لا عارف ہے، شمس العارفین لا عارف ہے، تو عارف ہونا ثابت نہیں ہوا بلکہ عارف ہونے کا سلب ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ ھذا هو الکلام فی الفرق المعنوی، یہ کلام فرق معنوی میں تھا، یعنی سالبہ بسیطہ اور موجبہ معدولہ کے درمیان فرق معنوی کیا ہے، یہ ساری گفتگو اس بارے میں تھی۔ اب دونوں کے درمیان فرق لفظی کیا ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ فرق لفظی سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا پہلے کہ قضیہ ثلاثیہ ہے یا ثنائیہ ہے۔ ثلاثیہ کا مطلب جو لفظ میں مذکور ہو، کہ جس میں رابطہ لفظ میں مذکور ہو، جس میں رابطہ لفظ میں مذکور، جیسے زیدن ہوا کاتب، یا وہ قضیہ ثنائیہ ہے یعنی رابطہ لفظ میں مذکور نہیں ہے، جیسے زید الکاتب۔ تو اگر وہ قضیہ ثلاثیہ ہے، وہ قضیہ اگر ثلاثیہ ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ رابطہ پہلے ہے یا حرف سلب پہلے۔ اگر رابطہ پہلے اور حرف سلب بعد میں ہے، جیسے زید ہوا لیس بکاتب، رابطہ پہلے ہے اور حرف سلب بعد میں، تو یہ ہے ربط السلب۔ کیا ہے؟ ربط السلب، یعنی اس رابطہ نے سلب کو جو اس کے ما بعد ہے اپنے ما قبل سے مربوط کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مربوط کر دیا، یعنی اپنے ما بعد کو ما قبل سے جوڑ دیا، ما بعد کو ما قبل سے جوڑ دیا۔ اور بیچ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رابطے کا کام کرتے بھی ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟
اب جیسے آپ لوگوں کی شادی جب لگے گی دیکھیے شادی کا لفظ سنتے ہی سب کی بانچیں کھل گئیں، ہنسنے لگے سب لوگ خوشی کے مارے لفظ سن کر کے. تو جب واقعتاً شادی ہوگی تب کتنی خوشی حاصل ہوگی. ہاں تو شادی جب ہوتی ہے تو رشتہ لگنے سے پہلے بیچ میں کوئی آدمی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جو دونوں کو جوڑتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں بیچ میں؟ تو یہ دونوں کے بیچ میں جو آدمی ہے جو دونوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے وہی ہے رابطہ. وہی کیا ہے؟ رابطہ. یعنی اس نے ایک کو دوسرے سے مربوط کر دیا، ایک کو دوسرے سے جوڑ دیا، اس لیے اسے کیا کہا جائے گا؟ رابطہ. اور یہ اردو زبان میں بولا بھی جاتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان فلاں نے رابطے کا کام کیا. بولتے ہیں کہ نہیں اردو میں؟ اب دیکھو اردو زبان میں منطق آ گئی کہ نہیں آئی نا؟ تو منطق آپ لوگ نہیں پڑھیں گے تو اردو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ہاں کیا اگوا؟ اس کو اگوا کہتے ہیں. تو قضیہ اگر ثلاثیہ تو یہ دیکھنا ہے کہ رابطہ پہلے ہے کہ حرف سلب پہلے. اگر رابطہ پہلے ہے تو رابطے کا کام اصل میں ہے کہ اپنے ماں بعد کو ما قبل سے جوڑتا ہے. تو ماں بعد کو ما قبل سے جوڑ دیا یعنی سلب کو اپنے ما قبل سے جوڑ دیا تو یہ ہے ربط السلب. کیا ہے؟ ربط السلب یعنی سلب کو جوڑنا ما قبل سے. اور ربط السلب یہ ایجاب ہے. ربط السلب کیا ہے؟ ایجاب. تو اگر رابطہ پہلے ہے اور حرف سلب بعد میں ہے تو یہ ربط السلب ہے. تو یہ ہوگا موجبہ معدولۃ المحمول. یہ کیا ہوگا؟ موجبہ معدولۃ المحمول. اور اگر حرف سلب پہلے آ گیا اور رابطہ بعد میں ہے تو حرف سلب کا کام ہے کہ اپنے ما بعد کی نفی کر دیتا ہے ما قبل سے. وہ جوڑتا نہیں ہے، وہ توڑتا ہے. اپنے ما بعد کو ما قبل سے توڑ دیتا ہے. تو وہ رابطے کا کام نہیں کرتا ہے بلکہ رابطے کا سلب کر دیتا ہے، رابطے کو توڑ دیتا ہے. اور سلب ربط یہ سالبہ ہے. اس لیے اگر حرف سلب پہلے ہے اور رابطہ بعد میں ہے تو وہ ہے سالبہ بسیطہ. سمجھ گئے؟ فَإِنْ كَانَتْ ثُلَاثِيَّةً اگر قضیہ ثلاثیہ ہو فَالرَّابِطَةُ فِيهَا إِمَّا أَن تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً عَلَى حَرْفِ السَّلْبِ أَوْ مُتَأَخِّرَةً عَنْهَا. تو یہ دیکھنا ہے کہ رابطہ حرف سلب سے پہلے ہے یا حرف سلب سے مؤخر ہے. فَإِنْ تَقَدَّمَتِ الرَّابِطَةُ اگر رابطہ پہلے ہے کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول زید ہوا لیس بکاتب تکون حینئذ موجبہ تو اس وقت تو موجبہ ہوگا. لأن من شان رابطہ اس لیے کہ رابطہ کی شان سے ہے کہ انتر بوتا ما بعدھا بما قبلھا کہ اپنے ما بعد کو ما قبل سے کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے، ملاتا ہے. فہناک ربط السلب تو یہاں پر کیا ہے؟ ربط السلب یعنی سلب کو ما قبل سے جوڑ دیا. وہ ربط السلب ایجاب اور ربط سلب یہ ایجاب. وَإِن تَأَخَّرَتْ مِنْ حَرْفِ السَّلْبِ اور اگر حرف سلب سے وہ مؤخر ہے رابطہ کا قولنا جیسے کہ ہم کہیں زید لیسا ہوا بکاتب کانت سالبتن تو یہ سالبہ. لأن من شان حرف السلب ان ترفع ما بعدها ما قبلها اس لیے کہ حرف سلب کی شان سے یہ ہے کہ اپنے ما بعد کو اپنے ما قبل سے رفع کر دیتا، اپنے ما بعد کو ما قبل سے رفع کر دیتے ہیں یعنی توڑ دیتا ہے، رشتہ توڑ دیتا ہے. فہناک سلب الربط تو یہاں کون سا کام ہے؟ سلب ربط کا، یعنی جو ربط تھا دونوں میں اس ربط کو توڑ دیا. یہ توڑنے کا کام کرتا ہے. حرف سلب توڑنے کا کام کرتا ہے اور رابطہ جوڑنے کا کام کرتا ہے.
فیکون القضیۃ سالبہ، تو قضیہ سالبہ ہوگا. یہ فرق تو اس وقت ہوگا جبکہ قضیہ ثلاثیہ ہو. وَإِن كَانَتْ ثُنَائِيَّةً، اور اگر قضیہ ثنائیہ یعنی رابطہ اس میں مذکور نہیں ہے لفظ میں، فالفرق انما يكون من وجہین، تو اس وقت فرق دو طریقوں سے ہوگا. احدہما بالنیت، ایک فرق کیسے ہوگا؟ نیت سے. آپ نیت کر لیجئے ربط سلب کی تو وہی موجبہ معدولۃ المحمول ہو جائے گا، اور سلب ربط کی نیت کر لیجئے تو ہی سالبہ بسیطہ ہو جائے گا. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی اس کی برکت ظاہر ہوگی. ہاں، احدہما بالنیت، ایک فرق تو نیت سے ہوگا، اس کو نیت بنا لیجئے. بے ینویا، اس طور سے کہ یا تو ربط سلب کی نیت کر لے یا سلب ربط کی نیت کر لے. اگر ربط سلب کی نیت کر لیں تو وہ موجبہ معدولۃ المحمول ہے، اور سلب ربط کی نیت کر لے تو سالبہ بسیطہ ہے. وثانیہما بالاصطلاح، اور دوسرا فرق اس طور سے کیا جا سکتا ہے کہ اصطلاح بنا لی جائے کہ بعض الفاظ کو ایجاب کے ساتھ خاص کر لیں اور بعض الفاظ کو سلب کے ساتھ خاص کر لیں. اور اصطلاح بنانے میں تو کوئی دقت ہے نہیں، کچھ بھی اصطلاح بنائی جا سکتی ہے. بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ وثانیہما بالاصطلاح، دوسرا فرق یہ ہے کہ اصطلاح بنا لی جائے لا تخصیص بعض الفاظ بالیجاب، کہ بعض الفاظ کو ایجاب کے ساتھ خاص کر لیں جیسے لفظ غیرہ اور لا، اور بعض کو سلب کے ساتھ خاص کر لیں جیسے کہ لیسا. فاذا قیل زید غیر کاتب او لا کاتب کانت موجبہ، تو جب یہ کہا جائے کہ زید غیر کاتب ہے یا کہا جائے زید لا کاتب ہے تو یہ موجبہ. اور جب کہا جائے کہ زید کاتب نہیں کانت سالبہ تو وہ سالبہ.